السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقۂ محترم، آج ہم اجتماعیت کے تعلق سے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں چند باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا ہم کو بتلایا جاتا، اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں، اس طرح سے ہم کو بتلایا جاتا، اور کچھ اجتماعیتیں بتاتی ہے کہ اس کے بغیر، اور ایک اجتماعیت تو ہے ایسی کہ باقاعدہ جنگجو پیمانے پر یہ بات چلاتی ہے کہ اسلام کے بغیر اسلام نہیں، آپ ہماری اجتماعیت میں شمولیت لے لیجئے، گویا کہ آپ کو جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ پھر ہم اگر مسلم معاشرے پر غور کریں تو طرح طرح کی بھن الگ الگ اجتماعیتیں جن کا بنیادی عقیدہ قرآن ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا محترم حضرات، لیکن کارکرد ہے قرآن کی کسی ایک بات کو یا دو بات کو لے کے چل کے جنگجو پیمانے پر کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا آپ کو ایک وسیع اجتماعیت ملے گی کہ ان کی محنت صرف نماز، زیادہ تر صرف تو نہیں بولنا چاہیے، لیکن زیادہ تر نماز پڑھنے تک کے محدود ہے کہ بھائی نماز پر قائم ہو جائیے آپ۔ قرآن میں تو نماز نہیں آیا ہے، صلاۃ آیا ہے، تو نماز پر قائم ہو جائیے۔ نماز کس طرح پڑھنا چاہیے، اپنی نمازوں کو درست کر لیجیے۔ آپ کے رکوع اور سجود برابر نہیں ہے۔ پھر قرآنی آیت کی جو تلاوت کرتے آپ، خاص طور پہ تلاوت عربی متن، وہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو بھائی آپ کے زیر زبر میں فرق ہے، اس سے الفاظوں کے میننگ بدل جاتے ہیں، یہاں تک کہ بتلاتے ہیں کہ بھائی یہ اگر آپ نے غلطی کی، عربی متن ہی غلط پڑھا تو اس کے معنی کہاں کے کہاں چلے جاتے ہیں، اور اسی آیت کا معنی مفہوم ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ آیا کر کے قرآن کے کئی آیت کا، کیونکہ اس پر ان کی پریکٹس ہی نہیں ہے۔ درس قرآن دینا ان کے مشغلے میں شامل نہیں ہے۔ لیکن نمازیں کس طرح پڑھی جائے، وہ برابر اس میں باقاعدہ آپ کو ایکسپرٹ کر دیں گے کہ نماز پڑھی جائے۔ بس نماز پڑھنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، درست ہونا چاہیے، لیکن اس کا ایک نماز کا ایک پہلو ہے، وہ ایک پارٹ ہے نیکی کا۔ صلاۃ کے معنی ہوتے ہیں نیکی۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے تو 82 مقامات پر صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ تذکرہ ہے، 82 مقامات پر۔ اب صلاۃ یعنی نماز کے معنی ہوتے ہیں نیکی، تو بہت سے لوگ تو ایسے بھی ملیں گے آپ کو کچھ کہ جو صلاۃ کو صرف نیکی سمجھتے ہیں، نماز سے بے بہر ہو جاتے ہیں۔ بہت کم ہے، 2 4 5 ناگپور میں 2 4 5 ہوں گے اس طرح کے کہ نماز پڑھنے کو مانتے ہی نہیں ہو کہ نماز پڑھنا ہے کر کے۔ ایسے سے بھی ملاقات ہوگی، باقاعدہ ان کے ساتھ میں ڈیبیٹس ہوئی کہ نماز تو پڑھنا ہے ہی نہیں، قرآن میں تو صلاۃ ہے، نیکی ہے۔ ارے میرے بھائی، بالکل صلاۃ کے معنی نیکی ہوتے ہیں، نماز تو ٹرانسلیشن غلط کر دیا گیا، ایسا بتلاتے ہیں۔ ہاں صلاۃ نیکی ہے، لیکن نیکی کا یہ پارٹ بھی تو ہے نا، پرارتھنا، پریئر۔ جیسا ہم کہیں کسی کالج یا اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو پہلے ہر کلاس کی تو پریئر ہوتی نا، اس کے بعد میں اپنی اپنی کلاس میں جاتے ہیں۔ تو نماز ایک اجتماعیت، وہ صرف نماز پر محنت کر رہی ہے، اس کو قائم کرنے پر ان کی محنت نہیں ہے۔ نماز پڑھنا بھی چالو، دودھ میں پانی ملانا بھی چالو، پلاٹ کے گالی بھی چالو، اس کا پلاٹ اس کو بیچو، اس کا پلاٹ اس کو بیچو، رشوت لینا بھی چالو، جہیز دینا بھی چالو، جھوٹ بولنا بھی چالو، غرض کے کئی قسم کی لفاظیہ زندگی کے معمول میں ہے۔
نماز پڑھے جا رہے ہیں، لیکن معاشرے کی، مسلم معاشرے کی ایک بہت بڑی اجتماعیت اس ٹائپ کی بھی ملے گی، بھلے ہی کسی جماعت سے جڑے یا مختصر طور پہ جڑے ہو، لیکن رمضان میں باقاعدہ نماز پڑھنے کا اہتمام ہوتا، نماز قائم کرنے کے بھی اہتمام ہو جاتا کہ بھائی رمضان مہینہ ہے، بھائی اس مہینے میں میں رشوت نہیں لوں گا، اور بعد کے مہینے میں رشوت لے گا، رمضان مہینہ ہے بھائی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جبکہ وہ ٹریننگ ہے رمضان مہینے، ساری نیکیاں وہی ہے، صرف روزہ ایک اس میں زائد ہے کہ آپ روزہ رکھیں جو فرض ہے روزہ، تاکہ تمہیں تقوی کی صفت آئے، تقوی یعنی پرہیزگاری اللہ سے، کہ اللہ نے جو بتایا ان چیزوں سے ڈرنا جس کے لیے منع کیا ہے، وہ آپ کو سال بھر آنا چاہیے۔ اس طرح کی ٹریننگ ہے، وہ جیسے ایک ٹریننگ ہوتی ہے نا، ڈی ایڈ کی ٹریننگ، انجینئرنگ کی ٹریننگ، ڈاکٹر کی ٹریننگ، تو بس ٹریننگ کے حد تک یہ محدود ہو جاتا کہ وہ ٹریننگ کے بعد میں جب وہ سروس سے لگتا، جاب پہ لگتا، جب میدان عمل میں جاتا تو اس ٹائپ کے آپریشن کرنا پڑتا ڈاکٹر کو، انجینئر کو اس طرح کا کنسٹرکشن کرنا پڑتا، ایک ٹیچر ہے کہ ڈی ایڈ بی ایڈ تو اس کو اس طرح سے پڑھانا پڑے گا جیسے ٹریننگ میں سیکھا۔ ایسا نہیں کہ ٹریننگ میں سیکھ لیا 3 سال 4 سال 5 سال، اب بعد میں عمل کی جب بات آئی تو رائے فرار اختیار کر لیا۔ فطری دین ہے، قرآن میں آیت ہے، اب جب روزہ تقوی ہے، ہر معاملے میں اللہ کا ڈر کہ اکیلے میں بھی ہم پانی نہیں پیتے، تو پھر 11 مہینے ہمارا کیسا گزرنا چاہیے؟ 11 مہینے دیکھیں ہم تو رمضان میں اتنی مسجدیں بھر جاتی کہ جگہ نہیں ملتی، اور رمضان کے بعد میں مزاحی انداز میں بولتے ہیں ہمارے کچھ بزرگ، بس اکڑے والے رہ جاتے، جیسا دودھ کا اکڑا ہوتا نا، اکڑے والے رہ جاتے چند لوگ، 10 12 15 20، کسی مسجد میں 5 6، کہیں پر 15 20، اور کتنی بڑی آبادی کی مسجد ہو، کتنی بھی بڑی وسیع آبادی ہو، وہاں پر کہ مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی، گنجان آبادی، اس علاقے میں بھی اگر ہم فجر کی جماعت دیکھیں 25 30 کے اوپر دکھیں گے نہیں، آپ کو ملیں گے نہیں کہیں پر بھی، کسی بھی علاقے میں۔ یہ تصویر ہے معاشرے کی عملی میدان میں، تو ہے ایک جماعت جو اس کے لیے محنت کرتی کہ بھائی نماز آ جائے زندگی میں، لیکن نماز قائم کرنے پر محنت نہیں ہے۔ قرآن کے عربی متن درست ہو جائے، عربی پڑھ لیں، پروننسیشن صحیح ہو جائے، صحیح معنی مفہوم کے ساتھ میں پڑھے، معنی مفہوم بدل جاتے، اس پر تو محنت جاری ہے، لیکن قرآن میں ایکچوئل قرآن کی آیت کی اسپرٹ کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، اس پر غور و تدبر کرنے کو تیار ہے۔ بس تسبیح کے دانے گنتے، اتنے بار گن لو تو اتنی نیکیاں مل جائیں گی، اتنے بار کرو تو اتنا ایسا کچھ انعام مل جائے گا، تسبیح کے دانے گننا چاہیے، یہ بھی ہے۔ پھر اتنی نوافل پڑھ لو، زیادہ جاگنے کی رات، یہ جاگنے کی رات، وہ جاگنے کی رات، اور یہ بھول جاتے ہیں نوافل کے معاملے میں کہ بھائی میرے وہ حدیث بھی تو ہے نا کہ ایک آیت پر غور و تدبر کرنا، میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک آیت پر غور و تدبر کرنا 100 نوافل نماز سے زیادہ اجر و ثواب ہے اس کا، ایک آیت پر غور و تدبر کرنا، کیونکہ ہم آیت پر غور و تدبر کریں گے، آیت کی اسپرٹ کو، گہرائی کو سمجھیں گے، تو ہم اس طرح سے اس پرکار ہم عمل کریں گے ہماری زندگی میں، یہ ایک چیز ہے۔ تو اس پہ تیار ہے۔ اگر کسی نے ترجمانی پڑھا تو زیادہ تو نہیں ہے معاملہ، کم و بیش اس سے چھوٹے ہوں گے، لیکن اکثریت، بلکہ یہاں تک کہ کچھ علماء حضرات یہ کہتے ہیں ارے بھائی قرآن آپ ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، ارے بہک جائیں گے نا، ارے بھائی بہک جائیں گے، قرآن نہیں اپنے سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو عالم کے سمجھنے کی چیز ہے، قرآن کی آیت ہے، باقاعدہ آیت پیش کر دیتے آپ کے سامنے، اور آیت وہ کیا بہت سے اس سے ہدایت دیتے ہیں، بہت سے اسی سے قرآن سے بہک بھی جاتے ہیں، اور بہکتے کون؟ جن کے دل میں ٹیڑھ ہے، مطلب ایسا ہے کہ ایگزام میں مت بٹھائیے آپ کے بچے کو، ڈاکٹر یا انجینئرنگ کی ایڈمیشن مت دلائیے وہاں پر، کیونکہ ایڈمیشن دلائیں گے تو فیل بھی ہو جاتے گا، اس لیے آپ ڈاکٹری کورس میں، انجینئرنگ میں یا کوئی ٹریننگ میں ایڈمیشن مت دلائیے اس کورس میں، وہاں تو بچے کی برابر ایڈمیشن دلاتے ہیں اچھی کالج میں کہ بھائی فیل ہوگا یا پاس ہوگا، رسک تو لینا پڑے گا، لیکن قرآن کے معاملے میں بہک جاتے، ترجمانی مت پڑھو، اس طرح سے بتائی جاتی ہے، آدھی آیت کے صحیح معنی مفہوم کو بتایا نہیں جاتا، یہ چیز بھی ہے۔ کچھ یہ ہے کہ بھائی درس قرآن دیتے، بتلاتے باقاعدہ، ان کا بالکل نزولن یہ اقامت دین کہ بھائی دین پر قائم ہو جانا، قرآن کے درس بھی باقاعدہ چالو ہے، لیکن باوجود اس کے
اس اجتماعیت میں چند افراد ہیں جو ڈرے سہمے سے جڑے ہیں، بس اجتماعی سے مت ہم کو نہیں ہٹنا ہے، لیکن اجتماعیت کے عقائد، بعض عقائد بگڑے ہوئے، ادھر کی اجتماعیت ادھر بھی بعض عقائد بگڑے ہوئے، اس اجتماعیت میں بھی بگڑے ہوئے، اور بھی اجتماعیت ہے جو ٹوٹل تو نہیں لیکن شرک کے حساب سے عقائد بگڑے ہوئے ان کی، لیکن ہر اجتماعیت میں کچھ اچھے لوگ ایسے ملیں گے جو واقعی قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور اجتماعیت سے بھی کام کرتے ہیں، لیکن پریشان ہے کہ اجتماعیت کے ان غلط کام پر لکیر کون کرے، یہ بھی سوچنے کا معاملہ ہے۔ پھر ان اجتماعیت کی خاص طور پہ ایک خاص اجتماعیت کی ایک خاص خوبی یہ ہوتی کہ ایک تو اجتماعیت وہ کہ جو بس نماز پڑھ لو تو دیکھیے کتنا نمازی بن گیا، لباس وضع و قطع کتنی اچھی آ گئی اس میں خوش کہ بھائی دیکھو نماز شروع کر دیا، 5 وقت کی وضع و قطع آ گئی ساری چیز، لیکن معاملہ نماز کو قائم کرنا، دیکھیے نماز پڑھنا ایک اس کا پارٹ ہے، لیکن اس کو قائم کرنا کہ نیکیاں قائم ہو جانا، ہمیں وہ بدل آنا چاہیے، اور عین دین فطری ہے تو کسی بھی پھل کو آپ دیکھیں گے اندر سے پکتے ہوئے آتا، سیب کو دیکھیں گے آپ اندر سے پکتے ہوئے آتا اور بعد میں پھر وہ لال ہوتا، ٹماٹر کو دیکھیے آپ اندر سے پکتے ہوئے آئیں گا، پختہ ہوتے پکتے ہوئے آئیں گا، بعد میں لال ہوتا، جب لال ہوتا ہم سمجھتے بھائی یہ ٹماٹر پکا ہوا ہے، اب یہ کھانے کے لائق ہے، ٹیسٹی ہے، یہ کسی بھی پھل میں دیکھیے آپ، یہ فطرت ہے، لیکن فطرت سے ہٹ کے کام ہوتا کہ اس کا انگور بنایا نہیں جاتا، قرآن کی آیتوں کے اسپرٹ کے ذریعے، آیتوں کی گہرائی کے ذریعے اس کا انگور بنانا چاہیے، اب پھر وہ انگور بنتے بنتے پھر باہر اس کا بیرون بنے گا، لیکن نہیں، اس کا بیرون بنایا جاتا پہلے، لباس وضع و قطع، نماز کیسی پڑھنا وہ آ جاتا اس کو، لیکن نماز قائم کرنا وہ نہیں آتا، رمضان کے حد تک کے روزوں کا اہتمام کرنا وہ آ جاتا اس کو، لیکن وہ ٹریننگ کو اب 11 مہینے چلانا ہے وہ نہیں آتا، ایک وہ چیز۔ اور دعویٰ یہ کہ دیکھیے ہم نے فلاں شخص تھا شراب پیتا تھا، ہم نے اس کو نماز سے لگا دیے، ایسے زینے میں ملوث تھا، ہم نے اس کو سدھار دیے، دیکھیے ایسا ایسا ہم نے کر دیے، اور پھر یہ معاملہ کہ کوئی شخص جڑتا، زیادہ تر چند دن جڑتا، پھر جیسا کا ویسا ہو جاتا، اور یہ معاملہ کہ بھائی اب جب ایسا ہو گیا کچھ دن آیا تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ چلیے بھائی بیٹری ڈاؤن ہو گئی آپ کی، اور چلیے وقت لگائیے آپ کا، تو کیا اسلام یہ ہے کہ بیٹری ڈاؤن ہو گیا پھر وقت لگائے گا؟ وہ بیٹری ڈاؤن میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو گیا کام سے؟ ارے جب ایک چیز بات سمجھ میں آ گئی تو موت تک تو اس نے قائم رہنا چاہیے اس پہ، اگر واقعی دل سے اس کے سمجھ میں آ گئی تو، کیونکہ قرآن میں آیا تھا کہ تمہیں موت آئے اس وقت میں بھی تم مسلم ہو۔ تو اس طرح کی محنت معاشرے میں ہو رہی ہے، میں ان کی محنت پر کوئی سوالیہ نشان کھڑا نہیں کروں گا، لیکن جو چیزیں ہیں تو وہ تو بتلانا پڑے گا تاکہ وہ بھی اس چیز پر غور و تدبر کریں۔ پھر کسی اجتماعیت سے جڑنے کے لیے کبھی منع نہیں کرتا ہوں، میں تو ایک ہی چیز سمجھتا ہوں، قرآن میں جو اللہ نے فرما دیا، آیتوں کا مطالعہ کیا، قرآن کا مطالعہ کیا، کہ اللہ نے 2 ہی جماعتیں بتائی، حفظ اللہ اور حفظ الشیطان، ایک اللہ کی جماعت اور ایک شیطان کی جماعت، آپ کسی بھی جماعت سے جڑ کے کام کیجیے، اصل میں نیکی کے کام کرنے کے یہ پلیٹ فارم ہے کہ ہم اس سے جڑ کے کام کریں، نیکی کے کام کریں، ہم اچھے کام کریں، اور لیکن جو ان کے غلط عقیدے ہیں، جہاں وہ غلط عقائد میں پھنسے ہیں تو وہاں ان کا ساتھ نہ دیں، ہم اس اجتماعیت کا وہاں سے ہم پرہیز کریں، بھلے ان کو کتنا ہی ناگوارا گزرے، کیونکہ ہمارے قرآن سمجھ میں آ گیا نا، جب اب قرآن کی آیت پر غور و تدبر کریں، کیونکہ سورہ الفرقان آیت نمبر 73 میں اللہ نے صاف فرما دیا رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہے، ہماری آیت میں اندھے بہرے ہو کے نہیں گھستے، اگر کوئی درس قرآن بھی دیتا ہے، میں بھی درس قرآن دیتا ہوں، تو اس آیت پر آپ غور و تدبر کریں اپنے طور پر، اٹ میں بھی ہو سکتا میں غلطی پر ہوگا، بڑے بڑے عالم غلطی پر تھے، ہو جاتے کبھی کبھی، معافی مانگتے بات کرتے، ان کی کلپنگ آتی، جیسا ڈاکٹر مولانا اسرار احمد صاحب کہ پہلے 3 طلاق ایک ہی مجلس میں ہو جاتی، اس طرح سے یہ مانتے تھے وہ کہ بھائی ایک ہی مجلس میں 3 طلاق نہیں ہوتی، بعد میں ان کی کلپنگ آئی کہ بھائی میں نے توبہ کی،
اور ایک مجلس میں کسی نے 3 طلاق دیا تو ہو جاتی. یہ ان کا یہ موقف آیا بعد میں. اب جو پہلے نے اگر یہ نہیں ہوتی کر کے ایسا زندگی کی ہے اور وہ صحیح تھا تو مطلب انہوں نے حرام کیا کہ بھائی طلاق ہونے کے بعد میں بھی اس خاتون کے ساتھ میں اپنی بیوی کے ساتھ میں جس کو بیوی سمجھا جو پرائی ہو چکی تھی زندگی کی بچے پیدا کیے تو حرام کام ہو گیا. یا پھر دوسرے اس پر ہے کہ بھائی طلاق پہلے کہا تھا کہ طلاق نہیں ہوتی بعد میں کہا کہ طلاق ہو جاتی. اگر یہ نقطے پر غلط ہے کبھی کہ موت تک کے قائم رہے اس پر کیونکہ اس کے بعد میں تو کلپنگ آیا نہیں لیکن اگر نکل گئے ہوں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں اللہ معافی مانگنی ہوگی یہ اگر غلط ہوگا تو یہ جو بات کی اس پر قائم رہے کہ بھائی طلاق ہو جاتی اس پر اگر قائم رہے اگر وہ غلط ہے تو پھر کیونکہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی نہیں ہوتی طلاق. اہل حدیث جو ایک بڑی اجتماعیت ہے وہ کہتی کہ نہیں ہوتی. میں نے جو قرآن کا مطالعہ کیا میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں صحیح ہوں یا کوئی بڑی اجتماعیت صحیح ہے. آپ بھی اجتماعیت مطالعہ کیجیے آپ کے بھی ذہن و دل و دماغ میں آئے گا کہ قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق 1 یا 10 بار بولو 100 بار 1000 بار بھی کہے آپ نے ایک مجلس میں تو بھی طلاق نہیں ہوتی. آیت موجود ہے باقاعدہ کہ سورہ طلاق میں اللہ نے کنڈیشن بتایا کہ طلاق عدت کی مدت پہ دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں باقاعدہ ہوا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 طلاق دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلاق واحدہ ہے یہ عربی متن میں موجود ہے. لیکن کیونکہ اس میں ہمارے 4 امام دیکھے کسی نے مطالعہ کے متفق تھے تو اس کو مان لیا گیا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ایک فیصلہ بگاڑ کی صورتیں بن گئی تھی تو بعد میں ایک ہی مجلس میں طلاق 3 بار دینے کو انہوں نے طلاق ہو گئی ایسا ٹریٹ کیا اس طرح سے بتایا جاتا. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی مضمون پر اسی نوعیت کا فیصلہ رکانہ رضی اللہ عنہ کا اب اس کے خلاف کیسے جا سکتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی ایک سوالیہ نشان بنتا. ایسے تیز و ترار کہ ان کے دور خلافت میں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر سوالیہ نشان کھڑے کیا کہ بھائی آپ اپنا کچھ رائے دیجیے اس پر تو میری رائے چاہیے تجھے بولے اس طرح سے فرمایا اور اسے قتل کر دیا گردن قلم کر دی. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر قائم دائم رہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اپنا فیصلہ دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف دیں گے. اور پھر یہ بھی کہ بھائی بگاڑ کی صورتیں آ گئی تھی زمانہ خراب ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے فیصلہ دیے. تو ایسا کیسا قرآن کے سے ہٹ کر ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہٹ کے پھر قرآن سے ہٹ کر کے اللہ نے قرآن میں فرما دیا آیات موجود ہے زمانے کو برا مت کہو زمانہ میں خود ہوں یہ فرمایا ہے. تو اللہ کے لیے ایک ہی زمانہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی آیت موجود تھی کہ بھئی چادریں اڑ کے جایا کرو تاکہ تم چھیڑی نہ جاؤ. سزائیں دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینے کی سزا چوری کی سزا دوسرے معاملات میں یہ ساری چیزیں موجود تھی. تو زمانہ خراب ہو گیا تھا. ہم یہ کہیں گے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی 3 طلاق بیک وقت دی گئی تو اس وقت میں زمانہ خراب نہیں تھا. مطلب پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 229 آپ پڑھیں گے 229 تو اس میں کلیئر رہے گا کہ طلاق صرف 2 بار ہے. پوری لائف میں مرد کو صرف 2 بار طلاق دینے کا حق حاصل ہے. یا تو پہلی طلاق دیا ہے وہ تو فرسٹ. پھر تیسری کیا ہے تیسری طلاق کا تو قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے. ہاں حدیث میں آتا ہے تیسری طلاق تو تیسری طلاق وہ ہے جیسا پہلی طلاق دیا اس نے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ عدت کی مدت جو 3 مہینے ایگزیکٹو پیریڈ جو اس میں آتا ہے وہ مدت عدت کی مدت میں رجوع کر لیتا ہے اگر تو اس کی طلاق نہیں ہوگی. عدت کی مدت شرط ہے. لیکن اگر اس پرسکرائب پیریڈ میں رجوع نہیں کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو تو طلاق ہو جائے گی. مطلب فرسٹ اینڈ فائنل یہ ہو جائے گا. پھر اب اس کا ایک چانس گیا پھر زندگی میں دوسری بار ایسی کوئی معاملہ آتا ہے وہ دیتا ہے اب پھر دے کے رجوع کر لیتا ہے تو طلاق نہیں ہوگی. رجوع کر دیا لیکن اس کا ایک چانس گیا. لیکن اگر رجوع نہیں کرتا ہے تو سیکنڈ اینڈ فائنل ہو جائے گا. پہلے میں رجوع نہیں کرتا ہے تو طلاق پڑ جائے گی عدت کی مدت پوری ہو گئی تو فرسٹ اینڈ فائنل ہو جائے گا. بعد میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ غیر محرم ہو جائے گی اس کے لیے خاتون کو. لیکن
رجوع کر لیا تو سیکنڈ میں رجوع کر لیا تو اس کی یہ رہیں گی، بیوی رہیں گی، نہیں کیا تو سیکنڈ اینڈ فائنل ہو جائے گا، تھرڈ اینڈ فائنل تو ہے ہی نہیں، پھر تیسری بات کا تو قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے کہ اس کی بیوی اگر اس کو بعد میں گالیاں دے، جوتے مارے تو اس کو حق حاصل نہیں کہ وہ طلاق دے اپنی بیوی کو، اس کے 2 چانس تھے، وہ گئے 2 اسٹوک، اس کے الاٹمنٹ ختم ہو گئی اس کی، اللہ کی طرف سے جو دیے گیا تھا اس کو ختم ہو گیا، اب وہ کیا کرے گا؟ تو قاضی کے پاس میں جائے گا، یہ جو موجودہ جو پنچایت ہے ان کے پاس میں جائے گا، مسلم مسئلہ بورڈ کے پاس میں جائے گا، اپنی بات رکھے گا کہ دیکھیے یہ بیوی کو میں نے 2 طلاق دیا لیکن اس کے بعد میں بھی اس کا رویہ یہ ہے، وہ فیصلہ کریں گے۔ دونوں کو تو قرآن میں آتا کہ کوئی بات پر ہے، کوئی الزام لگاتی وہ یا یہ اس پر الزام لگاتا، تیسرا تو کوئی گواہ ہے نہیں، تو وہ 3 بار اللہ کی قسم کھائے، 3 یا 4 بار جو آتا بھول رہا ہوں میں، بیوی کھائیں گے قسم، وہ کھائیں گا، زینے کا الزام ہو یا جو کوئی بھی ہو، تو وہ بعد میں یا تو یہ برابر ہے یا تو یہ برابر ہے، اب دونوں نے بھی قسمیں کھائی، تو اللہ نے وہی بتایا کیا قاضی کیا فیصلہ کرے گا کہ جب ان میں آپس میں وشواس اور بھروسہ ہی قائم نہیں رہا تو نکاح فسخ ہو جائے گا، دونوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ کون کرے گا فیصلہ؟ قاضی، کہ ایک ساتھ رہنے کے بعد میں بھی ان میں وہ وشواس اور بھروسہ نہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، گواہ تو آپ کو مل ہی نہیں سکتا، دونوں کے درمیان کون گواہ ملے گا؟ اللہ ہی گواہ رہے گا، اور دونوں بھی اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، اور جب اللہ کی قسم کھائیں گے تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا یا ہوں گی تو وہ فوراً اللہ کی قسم نہیں کھائے گا، تو وہاں پر وہ قاضی فیصلہ دے گا کہ بھائی آپ قسم نہیں کھائے، ہاں میرے سے غلطی، درست کر دے گا، جاؤ اپنی زندگی کرو، معافی مانگ لو اس سے، بیوی سے، یا بیوی اپنے خاوند سے معافی مانگے، اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ تو یہ نقشہ آپ کو مسلم معاشرے میں دکھیں گے۔ تو ایک وہ اجتماعیت ہے جو ایک بتلاتی ہے کہ بھائی اجتماعی سے جڑ جائیے، اب پھر اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں۔ تو جو معاشرے میں انفرادی سطح پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو مسلم حضرات، تو ان سے اپروچ کیا جاتا، تقوی گزار ہے جو باقاعدہ کہ بھائی آپ یہ جو کام کر رہے تھے حضرت، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ رشوت نہیں کھاتے ہیں، دودھ میں پانی نہیں ملاتا، کوئی پلاٹوں کے بزنس ایمانداری سے کرتا، دکانداری اپنی جو ہے تجارت ایمانداری سے کرتا، فروٹ کم نہیں توڑتا، غلط مان، جو جتنی بھی ساری اچھائیاں ہیں، تو یہ آپ کی اللہ کو قبول ہو جانا چاہیے۔ کیوں بھائی میں انفرادی سطح پہ کرنے، آپ کو معلوم نہیں اجتماعیت کے بغیر اسلام تھوڑی ہے، آپ اجتماعی سے جڑ جائیے ہمارے، کیونکہ اجتماعی سے جڑیں گے آپ تو بالکل وسیع پیمانے پہ کام کریں گے، آپ کا یہ انفرادی سطح پر کام کی جو کاؤنٹنگ ہے، گنتی ہے، اس انداز سے نہیں ہو رہی ہے۔ تو سوال اس پر سوال یہ پیدا ہوتا کہ جڑنے میں بھی کوئی حرکت کی بات نہیں، اگر اس کا قرآن کا مطالعہ ہے تو وہ سوچے گا یا بولے گا، ہمت والا ہے کہ بھائی ایسی اجتماعی سے جڑے ہوں میں آپ کے